نماز نہیں چھوڑنا، گالی نہیں دینا، ظلمن کسی کا گلا نہیں پکڑنا، بغیر طہارت کے نہیں رہنا، داڑھی نہیں کاٹنا. کتنے دیکھو اتنے اچھے، بعض تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چمڑا بڑھاپے کی وجہ سے اتنا ڈھیلا پڑ گیا، کاٹا تو حجام بالا جا کے چمڑا کہاں کٹ جاتا کہ بول کے ڈر ہو رہا دیکھے تو. مگر یہ عمر میں بھی داڑھی کٹانا نہیں چھوڑ رہے میرے بھائیاں. اللہ بولے خبر میں بھی جاؤں گا تو ایک دم اسمارٹ بن کے، ایک دم ہینڈسم، دیکھتے کہ فرشتے بولے کتنا پیارا ہے رے بڈھے تو. ہاں میرے بھائی، یہ عمر میں بھی داڑھی کاٹ رہے کیا ہے؟ اچھا یہ داڑھی کئی کو کاٹتے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ جتنے داڑھی کٹے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ آج فوٹو لینا. یہ داڑھی کٹے جتنے ہیں نا، آج اپن سیلفی لیں گے یہاں اسٹیج پہ لے کے دیکھیں گے دونوں میں اسمارٹ کون دکھ رہے ہیں. یہ داڑھی کاٹنے سے اسمارٹ ہوتے یہ کون بھیجے میں ڈالا اب تک سمجھ میں نہیں آیا. اب تک سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی میرے کو، یہ کون ڈالا یہ بیوقوفی کا فارمولا. ایک بات یاد رکھو، یہ داڑیاں کاٹنا، یہ جو پینٹ بشرٹ وغیرہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، یہ لباس پہننا، یہ ٹی شرٹ، یہ جینز، یہ بغیر برقعے کے پھرنا، اور یہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا، ٹھہرے ٹھہرے ضرورت سے فارغ ہو جانا، ایک ہاتھ ملانا کہ آپ اٹھے ایسا یوں کر رہا، یوں کر رہا، یوں کر رہا، کیا کچھ کر رہا، نئے نئے آئٹم آ رہا مارکیٹ میں. جی بھائی ایسا دونوں مل کے یوں مار لے رہا. ارے بولا دیکھ کے انگوٹے انگوٹے سرک جائیں گے، فریکچر ہو جائیں گا. کئی کو ایسا مار لے رہے ہیں دونوں مل کے، اور مار کے ایسا کر کے ایسا بھی کر لے رہے ہیں پٹھے. اوفو، کئی کو یہ سب جو آئٹم ہے نا، یہ پورے یہود و نصارہ کے آئٹم ہے. یہ کس کے ہے بولو؟ یہ فیس بکوں پہ پورا دن گزارنا، سگریٹاں پینا، گٹکے کھانا، شراب پینا، یہ مسلمانوں کی علامت، یہ پورے یہود و نصارہ عیسائیوں کے طریقے، یہ عیسائیوں کے طریقے. مگر اس کو پورے مسلمان ایڈاپٹ کر لیے، پورا مسلمان ایڈاپٹ کر لیے. اب یہ میرے بھائیاں ہیں، برا نہیں مانتے نا تم، یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائیاں پورے، اتنے بھائیاں پورے پینٹ پشڑا پہن کے بیٹھے ہوئے، بیلٹ نہ لگا لے کے بیٹھے ہوئے، بعض تو چینا بھی پہن کے بیٹھے ہوئے، ایک جنا گلے میں بھی ڈال لیا، ایک ہاتھ میں بھی ڈال لیا. بعض تو اتنے خطرناک ہے مہندی بھی لگا لیتا انہیں ہر 8 دن کو ایک مرتبہ. ہاں چیز کو اچھا دکھتا کہتے ہیں، عورتوں کے جیسے کاما کرنا. ایک جنا چٹی پہ نکل جا رہا، چمپیٹ کو سودا لینے آ رہا چٹی کے اوپر. ارے بولا ایسا کہیں کو نکل، فری رہنا مولانا، فری رہنا. بولے اللہ سمجھ، فری رہنا کہاں ٹائٹ ہو رہا سمجھ میں نہیں آیا، فری رہنا چاہ رہا ہے نہیں، فری رہنا ہے. بولے تو پیارے سمجھ میں نہیں آیا. یہ جو چل رہا ہے یہ سسٹم، یہ مسلمانوں کو دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مسلمان ہی ہے کیا؟ پھر ہے تو ایسا کیسا مسلمان ہے؟ گھسریچ نے اندر بات ہوا. مگر ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے اس کو جگہ دو ذرا. اپنے انڈیا کے اندر کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک 10 کروڑ عیسائی تو ہوں گے، کرسچن، مثال دے رہا ہوں سمجھانے، 10 کروڑ ہوں گے، 10 کروڑ فار ایگزامپل، مثال کے لیے. پورے 10 کروڑ میں آپ ایک آدمی بتا سکتے جو مسلمانوں کا لباس پہنتا؟ بتا سکتے؟ پورے 10 کروڑ میں عیسائیوں میں آپ ایک عیسائی ایسا بتا سکتے جو مسلمانوں کی طرح داڑھی چھوڑتا، مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتا؟ بتا سکتے؟ اجی ذرا غور کرو، انہیں تمہارا ایک طریقہ نہیں لے رہا، جبکہ تمہارے طریقے میں رحمت ہے، تمہارے طریقے میں شفا ہے، مسلمانوں کے طریقے میں برکت ہے، مسلمانوں کے طریقے میں انسانیت ہے. مگر اتنا پیارا کوئی تمہارا مسلمانوں کا طریقہ لینے تیار نہیں ہے. پھر تم ان کے بیہودے طریقے مسلمانوں کے تم کائی کو لیتے جی؟ کائی کو لیتے جی بھائی؟ میں جو ہے امام شریف بن کے رہتا ہوں 24 گھنٹے، روزانہ ہماری ایئرپورٹ پہ جرنی ہوتے رہتی، ڈیلی ایئرپورٹ پہ
تو میں ایئرپورٹ پہ گیا تو بعض ہمارے پولیس والے بھائیاں پوچھتے کیا ہے، تو میں یہ کیا ہے نہیں بولتا ہوں، میں بولتا ہوں میں مسلمان ہوں صاحب. کیا ہوں میں؟ مسلمان ہوں. مسلمان کا اپنا ایک لباس ہے، مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہے. ارے مسلمانوں تم ایسے بنو، اگر تم 2 کلومیٹر دور سے آ رہے تو تمہارے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں بولنا فلاں کا بیٹا آ رہا، فلاں کا بھائی آ رہا، فلاں کا باپ آ رہا، فلاں کا دوست آ رہا، نہیں بولنا. دیکھنے والا بولنا دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. میرے بھائیوں مسلمان تم نبی کے تمہارا طریقہ رحمت ہے میرے بھائی. یہ داڑھی رحمت ہے، یہ رحمت، اس کو کاٹو مت، یہ رحمت ہے. روایات میں آتا ہے داڑھی چھوڑنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا، ہمیشہ مرنے تک اللہ تعالیٰ اس کو مردانگی والی قوت عطا مرنے تک، مرنے تک. یہ داڑھی میں قوت ہے، قوت. تمہارا طریقہ رحمت ہے، رحمت ہے میرے بھائی. کیا بات ہے، سبحان. تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے مت چلو. تمہارے نبی کا طریقہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. میرے ماموں جان ہاسپٹل میں تھے، ہارٹ کا آپریشن ہوا. میں جو ہے ان سے ملنے کے لیے گیا تو کیئر ہاسپٹل حیدرآباد کا جو سب سے ٹاپ ہاسپٹل ہے فی الوقت، انڈیا کے ٹاپ ہاسپٹل میں سے، اس کا جو ایک ڈاکٹر ہے، راجو نام تھا ان کا، وہ ڈاکٹر صاحب میرے ماموں جان کو دیکھنے کے لیے آئے، انسپیکشن کے لیے آئے. میں اتفاق سے روم میں بیٹھا ہوا تھا ان کے، تو ہمارے ڈاکٹر راجو میرے کو یہ ہولیے میں دیکھ کے کر کے بہت خوش ہوئے، خوش ہو کے بولے کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے میں اسلامک اسکالر ہوں سب ایسا. تو بولے ان کو بولنا جی، آپ ان کو سکھاتے نہیں، پھر آپ پوچھ رہا ہمارے ماموں کی طرف انگلی بتا کے. میں بولا کیا سکھانا صاحب؟ ان کو بولنا بیٹھ کے پانی پیو بول کے بول رہا. تو میرے نبی کا طریقہ آج دنیا ماننے پہ مجبور ہے میرے بھائی. ارے جو غیر لوگ میرے نبی کا طریقہ مان رہے ہیں اور ہم غلام ہو کے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، بیویوں کو مار رہے ہیں، شراباں پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، حرام کے کام کر رہے ہیں، اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں. ایسے مت بنو میرے بھائی. ایسا کر کے کوئی جنت میں گیا نہیں اور کوئی جنت میں جاتا نہیں. جنت میں جانا ہے نا تو جانے کے لیے طریقہ مصطفیٰ کو اختیار کرو، طریقہ نبی کا طریقہ اختیار. حرام کے کام چھوڑ دو. کیسا آ رہا ادھر سے ہڑپ لو، ادھر سے آیا ڈال لو، ادھر سے آیا ڈال لو، حرام کا ہے ڈال لو، گناہ کا ہے ڈال لو، باز والے کا ہے ڈال لو. ارے یہ سب نکو گندگی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لکھے. کیا لکھتے ہیں آپ کہ آپ کے گھر کو ایک شخص مہمان آیا، آپ کا دوست، ایک بزرگ، ایک اللہ والے کے گھر کو ایک شخص جو ہے مہمان آیا، مہمان. تو وہ بزرگ کیا کرے، اپنے مہمان کو کھانا کھلائے. تو وہ کھانے میں جو تیل کی وجہ سے، گھی کی وجہ سے جو چکناہٹ ہوتی نا، تو وہ ہاتھ دھلائے تو وہ چکناہٹ نہیں جا رہی تھی. تو وہ بزرگ کیا کرے، بولے آپ یہ دیوار پہ رگڑ لیجئے، مٹی سے چکناہٹ چل جائے گی. تو انہوں کیا کرے، ان کے بولنے پہ، میزبان کے بولنے پہ مہمان کیا کرے، دیوار پہ ایسا ہاتھ رگڑے، مٹی تھی نا، پہلے کے گھر مٹی کے ہوتے تھے نا، مٹی سے ایسا ہاتھ رگڑے، پھر پانی ڈالے، دھوئے، تو وہ چکناہٹ چلے گئی. چکناہٹ تو چلے گئی، مگر یہ میزبان جو بزرگ اللہ کے ولی، ان کو خیال آیا اللہ اکبر، میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے پڑوسی کی دیوار کی مٹی کا استعمال کر لیا، وہ بھی بغیر اجازت کے. آپ یقین مانیے یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، مگر بغیر اجازت میں اپنے پڑوسی کی دیوار کی مٹی یوز کرا، ان سے پرمیشن لیے بغیر یوز کرا. مہمان میرا تھا، میں پڑوسی کی دیوار کا استعمال کرا. اس بات پر پوری زندگی روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے پڑوسی کی دیوار پر اپنے مہمان کا ہاتھ دھلایا، اس خطا پر مجھ کو معاف فرما دے. پوری زندگی توبہ کرے میرے بھائی. ہمارے بزرگاں ایسی زندگی گزارے. اور آج ہمیں، آپ چلے جائیے، چلتے ہیں اچم پیٹ کے پولیس اسٹیشن کو، چل کے پوچھیں گے سرکل صاحب سے، سرکل صاحب یہ مہینے میں اکتوبر میں کتنے کیسز بک ہوئے آپ کے پاس؟ سرکل صاحب بولیں گے 300 کیس بک ہوئے مولانا. سرکل صاحب اس میں مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ بولیں گے 150 کیس مسلمانوں کے. صاحب
چوری کا کیس مسلمانوں کے نام پر. نعوذ باللہ مسلمان چوری کرنے پیدا نہیں ہوا. ریپ کا کیس مسلمانوں کے نام پر, زنا کا کیس مسلمانوں کے نام پر, ڈکیٹی کا کیس مسلمانوں کے نام پر, لڑائی جھگڑوں کے کیس مسلمانوں کے نام پر, طلاق کے کیس مسلمانوں کے نام پر, خلا کے کیس مسلمانوں کے نام پر, جائیداد ہڑپنے کا کیس مسلمانوں کے نام پر. آپ ذرا غور کرو میرے بھائی, کیا ہم نعوذ باللہ کی مثالی, ہم کیسے نبی کی امت ہے اور کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر. ہم گناہ کرنے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں, ہم چور ڈاکو یا گندے انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے, ہم رحمت للعالمین کی امت بن کے پیدا ہوئے ہیں, رسول اللہ کے غلام بن کے پیدا ہوئے. آج عہد کرو سرکار کے میلاد کے جلسے میں کام کریں گے تو ایسا کام کہ مرنے کے بعد وہ کام ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن جائے, بخشش کا ذریعہ بن جائے, پیارے نبی کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے. عمل کرو میرے بھائی, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو, روزوں کا اہتمام کرو, وضو کا اہتمام کرو, طہارت کا اہتمام کرو, بدعقیدوں, بے دینوں, گستاخوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم